پہلی روزہ کی کہانی رات گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر چاند کی چاندی سی روشنی پھیل رہی تھی اور رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا تھا۔ پورے محلے میں خوشی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ بچے گلیوں میں بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چاند نکل آیا، چاند نکل آیا۔ گھروں سے خوشبوؤں کے جھونکے اڑ رہے تھے، کہیں پر اٹھوں کی خوشبو تو کہیں کھجوروں اور شیر خرمے کی مہک۔ احمد 12 سال کا لڑکا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ کل سے رمضان شروع ہو رہا تھا اور یہ اس کا پہلا پورا روزہ تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی کبھار صرف دوپہر تک روزہ رکھ لیتا تھا، مگر اب ماں نے کہا تھا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، اب اللہ کے سامنے پورا روزہ رکھو گے۔ اماں جی، واقعی پورا دن کچھ نہیں کھا پینا؟ ہاں بیٹا، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ مگر یاد رکھنا، روزہ صرف منہ کا نہیں ہوتا۔ زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، کانوں کا روزہ، دل کا روزہ، سب کا روزہ ہوتا ہے۔ احمد نے سر ہلایا مگر اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اگر شدید پیاس لگ گئی تو؟ اگر سکول میں سر چکرا گیا تو؟ دوست کیا کہیں گے؟ سحری کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ماں نے میز سجائی۔ احمد نے کوشش کی کہ زیادہ کھا لے مگر گھبراہٹ کی وجہ سے بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی۔ بیٹا جلدی کرو، فجر کی اذان ہونے والی ہے۔ احمد نے جلدی جلدی کچھ نوالے کھائے اور دل میں نیت کی، اے اللہ، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو مجھے پورا کرنے کی توفیق دے۔ فجر کی اذان ہوئی۔ مسجد سے آواز گونجی، حلی الاسلو، حلی الفلاح۔ احمد نے جلدی سے وضو کیا اور ماں کے ساتھ نماز ادا کی۔ نماز کے بعد وہ چھت پر چلا گیا۔ مشرق میں ہلکی سی سرخی نظر آ رہی تھی، سورج نکلنے والا تھا۔ احمد نے گہری سانس لی۔ اب میرا روزہ شروع ہو رہا ہے۔ صبح کا وقت گزرا۔ احمد سکول پہنچا۔ دوستوں نے فوراً گھیر لیا۔ اوئے احمد، آج روزہ ہے نا؟ پہلا روزہ؟ ہاں، احمد نے شرماتے ہوئے کہا۔ ارے واہ، دیکھنا بھائی دوپہر تک روئے گا، پیاس لگے گی تو پانی مانگے گا، ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا۔ احمد چپ رہا۔ دل میں سوچا، نہیں، میں اللہ کے لیے صبر کروں گا۔ کلاس میں ایک لڑکا آہستہ سے بسکٹ کھا رہا تھا۔ وہ نظریں نیچی کر کے کتاب میں گھورنے لگا۔ احمد بسکٹ کھا لو، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ نہیں، میرا روزہ ہے۔ احمد نے مضبوطی سے کہا۔ دوپہر ہوئی۔ گھر جاتے وقت راستے میں ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بیچنے والے نظر آئے۔ احمد نے منہ موڑ لیا۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا بستر پر گر پڑا۔ ماں نے دیکھا تو پانی لانے دوڑی۔ نہیں ماں، ابھی تو عصر کا وقت بھی نہیں ہوا۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ بیٹا، تیری یہ ہمت دیکھ کر اللہ ضرور مسکرا رہا ہوگا۔ احمد نے آنکھیں بند کیں، قرآن کھولا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب جب بھی العالمین۔ پیاس تنگ کرتی وہ درود شریف پڑھتا اور استغفار مانگتا۔ عصر کی اذان ہوئی۔ اب صرف 1.5-2 گھنٹے باقی تھے۔ احمد چھت پر چلا گیا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا۔ نارنجی روشنی چاروں طرف پھیل رہی تھی۔ احمد نے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا پہلا روزہ پورا کرنے کی توفیق دی۔ اے مغرب کی اذان ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احمد نے فوراً کھجور اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھائی۔ پھر ایک لمبا گھونٹ پانی پیا۔ گلے سے ٹھنڈک اترتی ہوئی جسم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ ماں نے گلے لگایا، مبارک ہو بیٹا، تیرا پہلا روزہ قبول ہوا۔ اللہ تمہارے باقی روزوں کو بھی قبول فرمائے۔ رات کو تراویح پڑھنے مسجد گیا۔ امام صاحب نے خطبے میں فرمایا، سب سے مشکل پہلا روزہ ہوتا ہے۔ جو اسے ایمان و یقین کے ساتھ پورا کر لیتا ہے، اللہ اس کے باقی روزوں کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ احمد نے سر جھکا لیا، دل میں شکر ادا کیا۔ اس رات احمد نے خواب دیکھا۔ وہ جنت کے باغوں میں، وہاں نہ بھوک تھی نہ پیاس، بس سکون تھا، نور تھا، اور ایک آواز آ رہی تھی، اے روزہ رکھنے والے، خوش ہو جا، تیرے روزے قبول ہو گئے۔ او احمد کی آنکھ کھلی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور بستر سے اٹھا۔ اے اللہ، دوسرا روزہ بھی تیری راہ میں۔ اس دن سے احمد کا رمضان ایک نئی شروعات بن گیا، ایک ایسی شروعات جو صرف بھوک پیاس کی نہیں بلکہ اللہ سے محبت اور قربت کی